ریاست کے سوا کسی بھی ادارے یا گروہ کا طاقت کا استعمال اور مسلح کارروائی ناقابل قبول ہے، بغیر کسی مذہبی، صوبائی یا کسی اور امتیاز کے پاکستان تمام پاکستانیوں کا ہے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے علماء کرام اور مشائخ سے ملاقات میں گفتگو۔ سپہ سالار نے مزید کہا، گمراہ کن پروپیگنڈے کی تشہیر کا تدارک اور اندرونی اختلافات کو دور کرنا ہوگا، بالخصوص اقلیتوں کو اور کمزور طبقوں کے خلاف عدم برداشت اور انتہا پسندی رویے کی کوئی جگہ نہیں۔ ISPR کے مطابق علماء کرام و مشائخ نے متفقہ طور پر انتہا پسندی، دہشت گردی اور فرقہ واریت کی مذمت کی۔ اسلام امن اور ہم آہنگی کا مذہب ہے۔ بعض عناصر کی مذہب کی مسخ شدہ تشریحات صرف ان کے ذاتی مفادات کے لیے ہے۔ بعض عناصر کی مسخ شدہ تشریحات کا اسلامی تعلیمات سے کوئی تعلق نہیں۔ علماء کرام اور مشائخ کی آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے ملاقات میں گفتگو۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف نے انتہا پسندوں، دہشت گردوں کے گمراہ کن پروپیگنڈے کے خاتمے کے لیے علماء کے فتوے پیغام پاکستان کو سراہا۔ فورم کی افغان سرزمین سے دہشت گردی پر پاکستانی مواقف اور تحقیق تحفظات کی حمایت۔ پاکستان کے تحفظات دور کرنے کے لیے افغانستان پر سنجیدہ اقدامات کرنے پر زور۔ فورم مظالم کو انسانیت کے خلاف۔ عوام سلیکٹڈ راج کسی صورت قبول نہیں کریں گے۔ ایک شخص ان دنوں الیکٹیبلز کی تلاش میں ہے۔ جو سیاستدان مہنگائی لیگ میں شامل ہوں گے، الیکٹیبلز نہیں رہیں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا مردان میں ورکرز کنونشن سے خطاب۔ بولے، ہم باقی سیاسی جماعتوں کو کہتے ہیں آپ بھی عوام پر بھروسہ رکھیں۔ عوام کا ہر فیصلہ ماننے کو تیار ہوں۔ عوام کا فیصلہ سر آنکھوں پر۔ ایک بار پھر الیکشن کے بجائے سلیکشن ہوئی تو نقصان عوام کا ہوگا۔ پاکستان کی سب سے بڑی دشمن وہی پرانی سیاست ہے۔ عوامی راج قائم کرنے کے لیے پیپلز پارٹی کو کامیاب کرنا ہوگا۔ اسٹیبلشمنٹ معیشت ٹھیک کرنا چاہتی ہے، مگر آج ہماری فوج کو بلیک میل کیا جا رہا ہے۔ سربراہ JUI مولانا فضل الرحمان کا پشاور میں جلسے سے خطاب۔ ہمیں عالمی سازشوں کے خلاف ڈٹ جانا ہوگا۔ پاکستان کی اتنی معاشی تباہی حادثاتی طور پر نہیں ہوئی، سازش کے تحت مالی بحران سے دوچار کیا گیا۔ پروجیکٹ PTI مسلط کرنے والے قومی مجرم ہیں۔ ہمیں اب وطن میں انقلاب کی نئی راہیں تلاش کرنا ہوں گی۔ آج پاکستان کو معاشی حل کا شکار کیا جا رہا ہے۔ پرانی لکیریں مٹا کر نئے مستقبل کو تراشنا ہوگا۔ نواز شریف کی قیادت میں پاکستان کی ترقی کا سنہرا دور شروع ہوگا۔ عوام کو مہنگائی سے نجات دلائیں گے۔ مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کی سابق ارکان قومی اسمبلی اور پارٹی ٹکٹ ہولڈر سے ملاقات میں گفتگو۔ بولے کہ انتخابات میں نون لیگ کی جیت مہنگائی کے ستائے عوام کی جیت ہوگی۔ پاکستان کی معاشی ترقی اولین ایجنڈا ہے۔ پارٹی رہنما اور کارکن جذبے کے ساتھ الیکشن کی تیاری کریں۔ مسلم لیگ نون کی جیت پاکستان کی معاشی ترقی کے لیے ناگزیر ہے۔ پنجاب میں اسموک کی صورتحال بدستور تشویشناک۔ اسموک کے باعث شہری مختلف بیماریوں میں مبتلا۔ حکومت کا آج 10 اضلاع میں تعلیمی ادارے بند رکھنے کا نوٹیفیکیشن جاری۔ مارکیٹ، جیمز، سینما، دکانیں اور دفاتر دوپہر 3 بجے کے بعد کھلیں گے۔ لاہور، ننکانہ، شیخوپورہ، قصور، گجرانوالہ، گجرات میں آج چھٹی ہوگی۔ نئے SOPs کا اطلاق سیالکوٹ، ناروال، حافظ آباد اور منڈی بہاؤالدین میں بھی ہوگا۔ عام انتخابات کے لیے نتائج سے متعلق الیکشن کمیشن کے پلان میں تبدیلی۔ ذرائع کے مطابق الیکشن کمیشن نے محکمہ شماریات سے ٹیپس نہ لینے کا فیصلہ کر لیا۔ اب نتائج پریزائڈنگ افسران کے ذاتی موبائل فون سے حاصل کیے جائیں گے۔ افسران پولنگ سٹیشنز وائس ڈیٹا ایپ کے ذریعے بھجوائیں گے۔ افسران تصویر بھیجنے کے بعد RO آفس میں فارم جمع کروائیں گے۔ ریٹرننگ افسران کی تسلی کے بعد ڈیٹا حتمی نتیجے میں شامل ہوگا۔ مہنگائی کا طوفان۔ ایک ہفتے میں مہنگائی کی شرح 9.95% ریکارڈ۔ ملک میں مہنگائی کی مجموعی شرح 41.90% پر پہنچ گئی۔ ادارہ شماریات کے اعداد و شمار کے مطابق دال مسور، چائے، لہسن، زندہ مرغی، آٹا، LPG اور آلو مہنگے ہوئے۔ ہفتے کے دوران ٹماٹر، پیاز، چینی، کوکنگ آئل، گھی اور گڑ کی قیمتوں میں کمی آ گئی۔
अगर MQM मुर्दा घोड़ा है या दफन हो गई तो तुम्हारे पेट में मरोड़ क्यों है? तुम्हें तो शादियाने बजाने चाहिए, जश्न मनाना चाहिए। रहनुमा MQM डॉक्टर फारूक सत्तार का दफ्तर की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, वडेरों और जागीरदारों ने जबरदस्ती अपना मेयर कराची शहर पर मुसल्लत किया। मुखालिफिन के पीरों के नीचे से जमीन निकल रही है। करप्ट और बदउनवान हुक्मरानी के खात्मे का वक्त आ गया है। ख्वाजा इजहार बोले कि साइंस सरकार नौकरियों के इवज करोड़ों रुपए खा चुकी है। सिंध में लोटो और माल बनाओ की पॉलिसी है। निगरान वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास मोहसिन नकवी नौबे वाक़यात में मुलव्विस शर पंजाब में गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ क्रैकडाउन तेज़ करने की हिदायत। कहा कि गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को पनाह देने वालों के खिलाफ भी बिला इम्तियाज़ कार्रवाई की जाए और सहूलतकारों से कोई रियायत नहीं होगी। हुकूमत पंजाब ने खांसी के 5 सिरप्स पर पाबंदी लगा दी। फैक्ट्री भी सील। सूबाई वजीर प्राइमरी हेल्थ डॉक्टर जमाल नासिर के मुताबिक लाहौर में तैयार सिरप बैरून मुल्क भी सप्लाई किए जाते थे। मालदीव की शिकायत पर WHO की तहकीकात में सिरप्स में अल्कोहल की ज्यादती की तस्दीक पर पाबंदी लगाई गई। जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली और साबिक वजीर खारजा गोहर अयूब इंतकाल कर गए। गोहर अयूब की नमाज जनाजा आज बाद नमाज ज़ोहर हरीपुर में उनके आबाई गांव रेहाना में अदा की जाएगी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का साबिक स्पीकर कौमी असम्बली गोहर अयूब के इंतकाल पर अफसोस का इजहार। गोहर अयूब को पाकिस्तान की सियासत में एक मुनफरिद मकाम हासिल था। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली और साबिक वजीर खारजा गोहर अयूब इंतकाल कर गए। गोहर अयूब की नमाज जनाजा आज बाद नमाज ज़ोहर हरीपुर में उनके आबाई गांव रेहाना में अदा की जाएगी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का साबिक स्पीकर कौमी असम्बली गोहर अयूब के इंतकाल पर अफसोस का इजहार। गोहर अयूब को पाकिस्तान की सियासत में एक मुनफरिद मकाम हासिल था। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली और साबिक वजीर खारजा गोहर अयूब इंतकाल कर गए। गोहर अयूब की नमाज जनाजा आज बाद नमाज ज़ोहर हरीपुर में उनके आबाई गांव रेहाना में अदा की जाएगी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का साबिक स्पीकर कौमी असम्बली गोहर अयूब के इंतकाल पर अफसोस का इजहार। गोहर अयूब को पाकिस्तान की सियासत में एक मुनफरिद मकाम हासिल था।